سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 تک 74 یہاں تک ترجمہ جو ہے وہ گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ پچھلے رکوع میں دو واقعات بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بیان ہوئے۔ اس سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس میں خاص دو واقعات جو بیان ہوئے، ایک یہ کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا یا کوئی بھی دنیاوی کام کاج منع تھا، صرف عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے اس حکم خداوندی کو توڑنے کی کوشش کی اور اس کی مخالفت کی۔ جب بار بار سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ دوسرا واقعہ ان کا یہ بیان ہوا کہ ایک آدمی کو انہوں نے وراثت اور مال و دولت کے لالچ میں قتل کر دیا، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، تو یہ خود بخود زندہ ہو کے اپنے قاتل کے متعلق بتا دے گا۔ تفصیلی واقعہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، یہ ہو، سارا کچھ جب بتا دیا گیا پھر انہوں نے بالآخر اس کو ذبح کیا، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی طرح وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب یہ معجزات اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے۔ پہلا جو یعنی ان کا بندر بننا، ظاہر بات ہے اس زمانے کے لوگوں نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ واقعہ سنا ہوگا، اور یہ جو ہے دوسرا خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معجزہ کہ مردہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام خود بتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور انبیاء کرام کی مخالفت سے باز نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ معجزات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے اور اطاعت خداوندی پر نرم نہ ہوئے بلکہ احکام الہی کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ تو فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ سختی میں تمہارے دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں، چشمے جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ان کی دل کی سختی اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا بیان ہوا کہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تم درست نہ ہوئے۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جاتا ہے اَفَتَطْمَعُونَ، اے مسلمانوں کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، تم یہ امید کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے، کہ وہ جو معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی
احکام خداوندی کی خلاف ورزی سے باز نہ آئے، کیا وہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل دیتے تھے۔ حرف یحرف، تحریف کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو اصل سے پھیر دینا، یعنی کچھ کا کچھ کر دینا، اس کے مفہوم میں الفاظ میں تبدیلی کر دینا۔ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتے، اس میں تبدیلی کر دیتے، وہم یعلمون، جان بوجھ کر، دانستہ۔ تو جن کی یہ حالت ہو ان کے بارے میں تم کیسے یہ امید رکھ سکتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہودیوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو اوپر سے ایمان لائے سے اندر سے نہیں، یعنی ان میں بھی ایسے منافقین موجود تھے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے سے وہ تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، قالوا، تو پھر کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں بیان کرتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا، یعنی تمہیں جو تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے، وہ جو ان اوپر سے جو مسلمان لائے تھے، ایمان لائے تھے، مسلمانوں کے پاس آ کے اپنے اسلام کا یقین دلانے کے لیے کہتے کہ یہ جو حضور کے اوصاف تورات میں وہی بیان ہوئے ہیں جو حضور کے اندر موجود ہیں، یعنی جو حضور کا حلیہ، حضور کی صفات، یہ سب کی سب تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ سامنے تو یہ کہتے جب اکیلے ہوتے الگ، پھر کہتے تم انہیں کیوں بتاتے ہو بھائی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ پھر وہ تم پہ حجت قائم کریں، جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب، یعنی تمہارے رب کے پاس ہے، مطلب تمہاری کتاب، خود کہیں بھائی تمہاری کتاب میں حضور کے یہ اوصاف لکھے ہوئے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ تو سامنے کچھ پیچھے کچھ، اس طرح وہ یعنی کرتے تھے، آپس میں پھر ایک دوسرے کو ملامت بھی کرتے، بھئی تم انہیں کیوں بتا رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اسر یسر، چھپانا، اور اعلن یون، اعلان، سامنے، یعنی اعلانیہ کوئی کام کر، تو جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ اعلانیہ کرتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف، حلیہ، سب کچھ بیان ہوا تھا، اور وہ ان اوصاف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور پہچانتے بھی کس طرح تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور نصرانی، عیسائی وغیرہ، یعرفونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح اپنے بیٹے کو پہچاننے میں انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی، کبھی ان کو یہ یعنی شبہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے کہ کسی اور کا ہے، نہیں، 100 میں بھی اگر کھڑا ہوگا
تو دور سے دیکھو اس کو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ میرا ہے۔ تو جس طرح اپنے بیٹے کو پہچاننے میں انہیں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا، اس طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتابوں کے اندر اتنے یقینی، اور پھر انہوں نے ان تمام اوصاف کو حرف بہ حرف دیکھ لیا کہ جو جو اوصاف حضور کے بیان ہوئے ان کو دیکھ لیا، اس کے باوجود پھر وہ بدل دیتے۔ اور چونکہ تورات جو ہے اس طرح قرآن پاک کی طرح عام کتاب سب کی دسترس میں نہیں تھی کہ سب آدمی اس کو پڑھ سکیں، وہ خاص ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی، اور باقی لوگ جب کوئی ضرورت پڑتی تو ان کے پاس جاتے اور پھر ان کو اس سے پڑھ کے وہ سناتے یا حکم بتاتے۔ اب لوگ ان سے پوچھتے بھئی تورات میں جو نبی آخر الزمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کیا ان کے اندر موجود ہے؟ تو وہ جاننے کے باوجود اس کو بدل دیتے، نہیں کہتے ان کا اس طرح وصف، ان کا یہ لکھا ہے، ان کا چہرہ ایسے ہوگا، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کے قد ایسے، حالانکہ جو کچھ تورات کے اندر بیان ہوا تھا وہ ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا، لیکن اس تورات کے لکھے ہوئے کو وہ خود بدل دیتے، نہیں یہ نہیں ہے، ان کا یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ تو یہ ان یہودیوں کا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کے کمالات کو چھپانا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات، ان کا چرچا کرنا، ان کو بیان کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اب احادیث مبارکہ کا ذخیرہ دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے کہ صحابہ کرام نے موقع بے موقع، بلکہ موقع پیدا کر کے اپنے آقا کے اوصاف کو بیان کیا اور ان کو آگے، یعنی صحابہ کرام نے تابعین کو بیان کیا، تابعین نے تبع تابعین، اور یہ سلسلہ پھر آگے محدثین تک پہنچا، محدثین نے اس کو کتابوں کے اندر ضبط کیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ اب آگے چلتا رہے گا کہ اہل محبت اپنے آقا کے اوصاف اور اپنے آقا کے کمالات کو پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ فرق ہے صحابہ کرام اور اس زمانے کے کفار کے اندر کہ وہ حضور کے اوصاف کو چھپاتے تھے اور صحابہ کرام اس کو بیان کرتے تھے۔ مثلا دیکھیے ایک حدیث پاک میں اسی سلسلہ میں حضور کے اوصاف کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے ان کو بیان کیا اور آگے قیامت تک کے لیے امت کو اس چیز کو باقی رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے باپ حضرت ابو طلحہ وہ گھر میں آئے اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم ان سے کہنے لگے لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع، میں نے حضور کی کمزور آواز سنی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضور شدید بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ، تو وہ اپنی اہلیہ سے، بیوی سے کہہ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ کہ تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے۔ قالت نعم، انہوں نے کہا ہے۔ فَأَخْرَجْ أَخْرَاسًا مِّن شَعِيرٍ، انہوں نے کیا کیا، چند جو کی روٹیاں وہ نکالی۔ ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز
बिबाज़िही सुम्मा दस्सतु तहता यदी। फरमाते हैं कि उन्होंने जौ की कुछ रोटियां निकाली, फिर अपना दुपट्टा कपड़े के अंदर उन रोटियों को लपेटा और उस दुपट्टे को दूसरे हिस्से को मेरे साथ इस तरह दे दिया कि जाओ ये ले जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। अब उन्होंने देखा कि हुजूर ने कुछ खाया नहीं है और यानी उन्होंने अंदाजे से ये देखा कि हुजूर यानी बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहे हैं। आवाज़ में ज़ौफ़ देखा और कराइन से क्यास से उन्होंने ये महसूस किया और घर आए और अपनी अहलिया से कहा, हज़रत उम्मे सलैम से, हज़रत अनस बिन मालिक की वालदा से। उन्होंने कुछ जौ की रोटियां भेजी। सुम्मा अरसलतनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोटियां हुजूर की बारगाह में भेजी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फ़ज़हबतु बिही फ़वजदतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िल मस्जिद व मअहुन नास। फरमाते हैं मैं गया तो देखा हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ फरमाया, हुजूर के साथ कुछ और लोग भी हैं। फ़क़ुमतु अलैहिम, फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, कुछ कहा नहीं। हुजूर कुछ सहाबाए कराम के साथ तशरीफ़ फरमा है, मैं खड़ा हो गया। फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलका अबू तलहा, हुजूर ने फरमाया क्या तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? फ़क़ुल्तु नअम, मैंने अर्ज़ किया हुजूर हाँ। क़ाल बितआमिन फ़क़ुल्तु नअम, हुजूर ने फरमाया कोई खाना दे के भेजा है? मैंने अर्ज़ किया हाँ। अब कोई बातचीत नहीं हुई है, वो कपड़े के अंदर लपेट के रोटियां ले गए हैं, खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की अता से जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को उलूम गैबिया के ख़जाने अता फरमाए हैं। तो अब हुजूर ने खुद ही पूछा भाई तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? वैसे तो आते ही रहते थे, हुजूर के खादिम ख़ास थे, दिन को रात को सुबह को शाम को हर वक्त घर का काम बाहर का काम, 10 साल हुजूर की खिदमत में ही रहे, काम ही इनका सुबह शाम यही था। तो वैसे कभी नहीं पूछा, अब चूंकि ख़ास मौका था तो हुजूर ने पूछा अबू तलहा ने भेजा? अर्ज़ किया हुजूर हाँ। फरमाया खाना दे के भेजा? अर्ज़ किया हुजूर हाँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन मअहु क़ूमू, हुजूर ने सारे सहाबा को फरमाया उठो भाई चलो। फ़न तलका वन तलकतु बैना ऐदीहिम, हुजूर सहाबा को लेके चढ़ पड़े। हज़रत अनस फरमाते हैं वन तलकतु बैना ऐदीहिम, मैं उनसे आगे आगे, यानी अब उन्होंने तो वो चंद जौ की रोटियां भेजी थी, अब हुजूर सारे सहाबा को लेके आ रहे हैं। तो जाहिर बात है उनको फिर ख्याल आया होगा तो वो जल्दी जल्दी आगे आए। हत्ता जिअतु अबा तलहा फ़अख़बरतुहु, वो कहते हैं घर आए, हज़रत अबू तलहा के पास आके उनको बताया कि हुजूर तो सहाबाए किराम को लेके आ रहे हैं। फ़क़ाल अबू तलहा या उम्म सुलैम क़द जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्नास वलैसा इंदना मा नुतइमुहुम। हज़रत अबू तलहा अपनी अहलिया हज़रत उम्मे सुलैम से कहते हैं कि हुजूर तो लोगों के साथ सहाबाए किराम के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि हुजूर की बारगाह में पेश करें। अब देखिए वो आगे से क्या जवाब देती हैं। फ़क़ालत अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो खुद ही इंतज़ाम करेंगे, जब आ रहे हैं तो फिर खुद ही वो इंतज़ाम भी फरमा देंगे। फ़न तलक़ा अबू तलहा हत्ता लक़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तलहा आगे आए, आके हुजूर का इस्तकबाल किया। फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू तलहा
معه۔ اب حضور تشریف لائے گھر میں، تو یہ حضرت ام سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ تھیں، ان کے بارے میں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رضائی رشتہ تھا، یعنی دودھ کے ذریعے سے جو رشتہ جس کے ذریعے سے اس کو حرمت رضاعت کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، یعنی جس طرح نسبی رشتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے کہ ماں، بہن، بیٹی، اسی طرح خالہ، پھوپھی، بھتیجی، پانجی، یا اوپر چلے جائیں نانی، دادی، اسی طرح پوتی، نواسی، یہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح شرعی طور پر نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اب رضاعت کی وجہ سے بھی بعض رشتے وہ اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بچے نے کسی اپنے ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پیا، تو جس عورت کا دودھ پیا ہے اپنی ماں کے علاوہ، یعنی بچپن میں، وہ عورت اس کی رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں ہوگی، تو وہ اسی طرح نکاح حرام ہو جائے گا جس طرح حقیقی ماں سے حرام ہوتا ہے۔ اب پھر اس ماں کے علاوہ پھر اس کی بہن جو ہے وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی، اور اسی طرح اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کی دودھ پینے والے کی رضائی بہن بن جائے گی، اسی طرح وہ رشتے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، کہ دودھ کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت ام سلیم، ان کا حضور کے ساتھ رضائی رشتہ تھا، تو اس لیے حضور وہاں اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جس طرح کوئی مطلب آدمی اپنی بہن، اپنی چچی، یعنی چچی تو خیر وہ تو اس کے ساتھ نہیں، پھوپھی، خالہ، یا مطلب ہے کہ بھتیجی، پانجی، اس طرح یہ جو ہوتے ہیں رشتے جن کے ساتھ یعنی محرم جن کو کہا جاتا ہے، تو اس رشتے کی بنا پہ حضور وہاں اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب حضور تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلمی یا ام سلیم ما عندک۔ اب وہ جو انہوں نے جو کی روٹیاں دی تھیں حضرت انس بن مالک، وہی اسی طرح لے کے واپس چلے گئے تھے۔ حضور نے فرمایا لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، تو انہوں نے وہی روٹیاں حضور کی بارگاہ میں حاضر کی۔ فَأَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَفُتَّ، حضور نے فرمایا تو حضور کے حکم سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا گیا۔ چورا جس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں چوری کہتے ہیں، اس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے۔ وَأُسْعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أُكَّهُ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کوئی گھی والی کپی تھی، اس میں کوئی تھوڑا بہت جو بھی گھی تھا وہ اس کے اوپر انہوں نے انڈھیل دیا، اب وہ چوری بن گئی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اب وہ چوری ہے تو اس کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، جو کچھ حضور نے یعنی جو اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا حضور نے اس کے اوپر پڑھا۔ ظاہر بات ہے کہ الحمد شریف پڑھی ہوگی، قل ہو اللہ پڑھا ہوگا، کوئی سورت ہی پڑھی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو کوئی اللہ کا کلام ہی پڑھا ہوگا نا۔ بعض لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں بھئی کھانا سامنے رکھ کے کیوں قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے حضور پڑھ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں بھئی اس میں یہ ذکر نہیں قرآن پاک کا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟
یہی قرآن پاک ہی پڑھا ہوگا نا، سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، دعا مانگی ہوگی، کچھ پڑھا ہوگا. تو ویسے یہ یاد رکھیں کہ ختم کے لیے، اصالہ ثواب کے لیے کوئی کھانے کا حاضر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی کھانا پکانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور کھانا ہوگا تبھی ختم ہوگا. دعا ہے، دعا کسی طرح بھی کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے. تو بہرحال اگر کوئی اہتمام کرتا ہے اپنے دوست احباب، اسی طرح کوئی مطلب ہے کہ درویش، فقیر، طلبا، کوئی بھی مطلب نیک لوگ، ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اس کا بھی ثواب اس کو پہنچے گا. لیکن یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے بھئی کیوں کرتے ہو، تو پھر یہ ہے کہ حضور نے خود کیا ہے. حضور نے کھانا سامنے رکھ کے گویا کہ کہہ لے کہ ختم پڑا ہے، دعا مانگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، حضور نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی پڑھا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو حضور نے اس پہ پڑھا. ثم قال اذن لعشرۃ، اب صحابہ کرام باہر موجود تھے جو حضور کے ساتھ آئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اجازت دو، ان کو بلا لو. فآذن لہم، پہلے 10 آدمیوں کو بلایا گیا. فأکلوا حتی شبعوا، تو وہ جو چند جو کی روٹیاں تھیں نا، جن کو چوری بنائی گئی تھی اور اوپر گھی ڈالا گیا تھا، حضور نے فرمایا بھئی بیٹھ جاؤ اور کھاؤ. انہوں نے کھایا حتی شبعوا، حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے انہوں نے کھا لیا 10 دن. ثم خرجوا، پھر وہ چلے گئے. ثم قال اذن لعشرۃ، فرمایا 10 اور بلا دو. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، دوسرے 10 آ گئے، انہوں نے بھی جی بھر کے، پیٹ بھر کے، سیر ہو کے کھا لیا. ثم خرجوا، پھر چلے گئے. ثم قال اذن لعشرۃ فأذن لهم، 10 کو حضور فرماتے رہے، 10 آ رہے ہیں، اور وہ جو چند روٹیاں جو کی تھی جن کی چوری بنی ہوئی تھی، اس میں سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور پیٹ بھر کے، سیر ہو کے جا رہے ہیں. حتی شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشرۃ فأکل القوم کلهم حتی شبعوا، جتنے لوگ تھے سب نے سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھا لیا. والقوم 70 او 80 رجلا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 70 یا 80 آدمی تھے جنہوں نے وہ پیٹ بھر کے کھا لیا. تو اب دیکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، حضور کا کمال، حضور کا معجزہ ہے جو وہاں ظاہر ہوا کہ چند روٹیاں ہیں، زندگی گزاری ہے. یعنی گھر کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. اسی طرح ستو کھا لیے، کبھی کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، اس طرح. تو یہ جو فقر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. حضور نے اپنی مرضی سے اس فقر کو پسند کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، فقیروں والی زندگی کو اختیار کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں. جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں اور بھوکا ہوں تو صبر کروں. تو یہ فقر جو تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا. اسی لیے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے
تو یہ سب جو تھا یہ فقر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اپنی مرضی سے حضور نے اس فقر کو اختیار کیا۔ ایک شاعر نے اس چیز کو بیان کیا کہ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی گھر میں تناول فرماتے، کھانا جو کھانا جو کی روٹی، ان چھانا آٹا روٹی موٹی، یعنی آٹے کو چھان کے بھی نہیں، اسی طرح، اور وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، یہ پیٹ بھر کے حضور نہیں کھاتے تھے۔ اور پھر کیا ہے، اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پینا اور رہ جانا۔ اور پھر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پتھر بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ باندھتے تھے۔ یہ سب یعنی فقر جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اور حضور نے اپنی مرضی سے اس کو اختیار کیا تھا۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بن جائیں۔ پہاڑ کا کتنا وزن ہوتا ہے، اور عرب تو ہے ہی سارا پہاڑوں پر مشتمل، لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور صرف بنے ہی نہیں میرے ساتھ ساتھ چلے، میں جہاں جاؤں ساتھ ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے اپنی مرضی سے فقر کو پسند کیا، اور حضور نے فقیروں والی زندگی کو پسند کیا، شہنشاہوں والی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں حضور کے گھر میں حاضر ہوئے، تو کھجور کی چٹائی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، اس پر حضور لیٹے ہوئے تھے۔ تو اب جسم پر اس کھجور کے پتوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم آ کے گھر کے حجرے کا جائزہ لیتے ہیں، اور حضور کے اس طرح عاجزی اور انکساری کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں اور اس کے نشان جسم پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور وہ کافر کیسر و کسریٰ، ان کے پاس تو اتنے محلات اور شان و شوکت ٹھاٹھ باٹھ یہ وہ، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کی یہ حالت۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ تو حضور نے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو پسند کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا، لیکن حضور نے شہنشاہیت اور دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ کو پسند نہیں کیا، بلکہ فقر کو اختیار فرمایا۔ اور ایک اور چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ ایک دن کھانا نہیں کھایا تو بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے آثار چہرے پہ ظاہر ہیں، آواز سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے صرف قرائن سے محسوس کیا تھا کہ حضور کو بھوک لگی ہوئی ہے، حضور نے کہا کچھ نہیں تھا، صرف دیکھا کہ آواز میں ضعف ہے، کمزوری ہے، چہرہ مبارک کے آثار قرائن سے انہوں نے اپنا قیاس کیا تھا کہ حضور بھوک محسوس فرما رہے ہیں۔ تو جو سارا واقعہ ہوا کہا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے کہ کھانا نہیں کھایا تو بھوک محسوس ہو رہی ہے، یہ حضور کی بشریت کا ظہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بشر بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو جب بشر بن کے تشریف لائے ہیں تو جو بھی بشری عوارض ہیں وہ سب طاری ہوتے ہیں،
جس طرح انسان کام کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، چوٹ لگ جائے خون نکلتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو تمام بشری عوارض کا طاری ہونا بھی پھر یہ یعنی اس کا تقاضا تھا۔ سب کچھ ہوا، جنگ میں حضور تشریف لے گئے، کافروں نے پتھر پھینکے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، جسم زخمی ہوا، خون بہا، بیماریاں بھی آئیں، سب کچھ پریشانیاں بھی دنیا میں، ساری چیزیں یہ سب بشری عوارض ہیں، ان کا ظہور ہوتا رہا۔ لیکن کبھی کبھی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا، جو حضور کی اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور سے پیدا کیا اور پھر دنیا میں حضور بشر بن کے تشریف لائے۔ جب بشر بن کے تشریف لائے تو تمام بشری عوارض یا انسانی جو انسان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں وہ سب پیش آئے، لیکن کبھی کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا۔ کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے روزہ، اور صوم وصال ایک تو ہے روزہ جو ہم رکھتے ہیں کہ صبح رکھا شام کو افطار کر دیا، چاہے فرضی ہو چاہے نفلی ہو، کہ طلوع سحر سے لے کر سحری سے پہلے کھا لو بھائی، فجر طلوع ہوگی اب کچھ نہیں کھانا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اب کھا سکتے ہیں۔ نفلی ہو یا فرضی ہو، یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ لیکن وصلی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا، شام کو رات کو کچھ نہیں کھانا، اگلے دن اسی سے آگے دوسرا روزہ شروع کر دینا، یعنی رات کو بھی کچھ نہیں کھانا ہے، اگلے دن اسی سے روزہ دوسرا شروع کر دیا۔ تو یہ اب وصل ہو گیا، دو روزوں کو ملا دیا، درمیان میں شام کو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا، کچھ نہیں، اس پہلے روزے کے ساتھ دوسرے روزے کو ملا دیا۔ تو اب وصلی روزے حضور رکھا کرتے تھے، اور کتنے دن، بعض کتابوں میں ہے کہ 21 دن تک حضور وصلی روزہ رکھتے، کہ ایک دن کے ساتھ دوسرے روزے کو، دوسرے کے ساتھ تیسرے کو، تیسرے کے ساتھ چوتھے کو، 21 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا۔ بعض کتابوں میں 40 دن تک حضور وصلی روزہ رکھتے تھے، اور پھر نہ کمزوری ہوتی تھی، نہ آواز میں کمزوری، نہ چہرے پہ کمزوری ہوتی تھی، نہ پھر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو یہ نورانیت کا ظہور تھا، وہ بشریت کا ظہور ہے کہ ایک دن کھانا نہیں کھایا تو آواز کے اندر ضعف آ گیا، چہرے سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بشریت کا ظہور کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، اور یہاں نورانیت کا ظہور ہے کہ 21 دن یا 40 دن تک کچھ بھی نہیں کھایا، اور نہ آواز میں ذوق ہے، نہ چہرے پہ ذوق ہے، نہ پتھر باندھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح توانا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر نورانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، تو دنیا میں سارے بشریت کے عوارض جو ہیں طاری ہوئے، جو کچھ انسان کے ساتھ پیش ہوتا ہے وہ سارے کام ہوئے، بھوک بھی لگی، نیند بھی آئی، آرام کی بھی ضرورت پڑی، تکالیف بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، پریشانی بھی آئی، زخم بھی آئے، خون بھی بہا، یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ بشری عوارض ہیں۔ لیکن کبھی کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ 40 دن بھی کچھ نہ کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب حضور صوم وصال رکھتے، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی حضور کی اتباع کرنی چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، چلو بھئی ہم بھی صوم وصال رکھتے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھا، رات کو کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن آیا تو رنگ پیلے پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہم نے صوم وصال رکھا ہے۔ میں لا تواصلو، تم وصلی روزے
نہیں رکھو، یعنی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن صبح رکھو، شام کو افطار کرو، رات کو کھاؤ پیو، صبح پھر سحری بھی کھاؤ اور اگلے دن کا روزہ رکھ لو۔ بلکہ حضور نے اکثر فرمایا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ صوم داود رکھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ تو بہرحال نفلی روزے جتنے چاہو رکھو، لیکن وصلی روزے نہ رکھو، شام کو افطار کرو، کھاؤ پیو، صبح سحری کھاؤ، پھر روزے رکھو۔ تو لا تو واصلو، تم نہ کرو، وصلی روزے نہ رکھو۔ عرض کیا حضور انکا تو واصلو، آپ تو وصلی روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ کوئی ہے؟ اب کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، اور ایک میں یعنی سوالیہ انداز میں ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اب حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، حضرت فاروق اعظم ہوں گے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، صحابہ کرام ہی ہوں گے نا سارے سامنے۔ تو اب ان کو فرمایا جا رہا بھئی میں تم جیسا نہیں ہوں، یا تم میں کون ہے مجھ جیسا؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے حضور آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے بھی دو پاؤں، ہمارے بھی دو پاؤں ہیں، آپ کی دو آنکھیں، ہماری دو آنکھیں، وہ سب کچھ آپ ہم جیسے ہی تو ہیں۔ اور نہ کہتے تو چلو کہتے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور فرما دیں میں آپ جیسا بشر۔ سب جانتے تھے لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور ہم جیسے ہیں، اتباع کرنے کی کوشش کی کہ حضور وصلی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی وصلی روزہ رکھے۔ لیکن جب حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا یا میں تم جیسا نہیں ہوں، تو اب کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ حضور ہم بھی آپ جیسے ہیں۔ کیوں؟ وہ کیسے دعویٰ کر سکتے تھے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ اگر اٹھ جائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے جی، درخت کو اشارہ کریں درخت آ جاتا ہے، اور اسی طرح جانوروں کو حکم دیں جانور گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا، کیوں؟ وہ یہ سب چیزیں جانتے تھے اور مشاہدہ کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزہ نہیں رکھو، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یعنی میں تمہاری اس دنیا کے کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ کھایا ہے تو اس لیے کہ تمہیں کھانے کا طریقہ آ جائے، کھانا تمہارے لیے سنت ہو جائے، پیا ہے تو تمہیں پینے کا طریقہ بتانے کے لیے اور تمہارے لیے پینا بھی سنت ہو جائے کہ جب تم سنت کی نیت سے کھاؤ پیو تو کھانا پینا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے، ورنہ میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں۔ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک طرف بشریت کا ظہور ہے کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، سارے بشری عوارض طاری ہوئے، سب کچھ ہوا، کھایا نہیں ہے تو بھوک لگی، کام کیا ہے تو پیاس محسوس ہوئی، تھکاوٹ محسوس ہوئی، آرام کی ضرورت ہے، سارے جتنے بھی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ سب چیزیں پیش آئیں، لیکن یہ بشری عوارض بشریت کا ظہور ہے، اور یہاں نورانیت کا ظہور ہے کہ اگر 40 دن بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں تو یعنی کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی کمزوری، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ حضور کی نورانیت کا ظہور ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو وہ تازہ کرتے ہیں۔ وہ یہودی تھے جن کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کے اوصاف کو وہ چھپاتے تھے اور دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے وہ کتراتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ حضور کے اوصاف کو بیان کرتے تھے، ان کا چرچا کرتے تھے، اور یہی طریقہ
یعنی پھر آگے ساری امت میں چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، سب نے حضور کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا اپنا یعنی جزو ایمان سمجھا کہ ایمان کا حصہ ہے اپنے آقا کے کمالات کو بیان کرنا۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ امیون، اس کی جمع امیون، مانا جو اپنی اصلی حالت میں جس طرح پیدا ہوا ہے اس میں کوئی علم حاصل نہیں کیا، کہیں نہیں پڑھا، تو فرمایا ان میں سے کچھ امیون ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، نہیں کتاب کو جانتے، الا امانیہ، مگر صرف زبانی پڑھ لینا، یعنی اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ظن و تخمین، گمان کرتے ہیں بس، اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو اب یعنی وہ صرف زبانی پڑھ لیتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی کتاب کو صرف زبانی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو کوشش کریں کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ صرف حالانکہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بغیر سمجھے بھی اگر پڑھا جائے تو ثواب تو بہرحال اس میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن پاک کو صرف یعنی پڑھنا، تلاوت کلام پاک، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے بھی آگے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں ان پڑھ جو صرف یعنی زبانی پڑھتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ گمان کرتے ہیں۔ آگے ان کے جو رہنما تھے ان کی ایک اور خامی بیان ہوئی کہ وہ اپنی یعنی حالات کے مطابق کتاب میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ یعنی کتاب کا حکم تو کچھ ہے، اور دیکھا کہ اب حالات ایسے ہیں، کسی سے رشوت لے لی، کسی سے پیسہ لے لیا، کسی کے دباؤ میں آ کے مسئلہ اور بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کچھ اور ہے تو وہ اس کو بدل دیتے اور اس میں تبدیلی کر دیتے۔ تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال لے لیں۔ یعنی دنیاوی مال کی خاطر کلام الہی میں تبدیلی کر دیتے ہیں، حکم خداوندی کو بدل دیتے ہیں، کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں دنیاوی لالچ کے اندر۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں جو دنیا کا مال دے رہے ہیں، یہ سب کا سب ہلاکت ہے۔ اور یہ یہودیوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر گڑبڑ کرے گا، چاہے وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب اسی یعنی سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، ایک وادی ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔
تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں اپنے مفادات کی خاطر تبدیلی کرتے ہیں تو جو لکھتے ہیں وہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو کماتے ہیں وہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، سب کا سب ان کے لیے وہ بربادی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر گنتی کے دن۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ کچھ تو کہتے تھے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ جائیں گے بھی تو پھر کچھ دنوں کے لیے۔ کچھ دن کتنے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، وہ پیچھے جو واقعہ بیان ہوا بچھڑے کی پوجا و پرستش کرنے کا، 40 دن تک انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں آگ چھوئے گی، ہم دوزخ میں جہنم میں نہیں جائیں گے مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن۔ قل، محبوب ان سے فرما دو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کوئی ہے تمہارے پاس ایسا ایگریمنٹ کہ تم صرف اتنے دن جہنم میں رہو گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق وہ بات کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ اب اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی، گناہ کیے، نافرمانی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آخری دو جو آیات ہیں ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہاں نجات و بخشش کا اصل الاصول بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ان دو آیات کے اندر اصل جو ہے، بنیادی جو قانون اور اصول ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کیا؟ کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ کہ نجات ایمان اور عمل صالح، کہ جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا وہ نجات پائے گا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسب سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے، کسی رنگ کا ہو، گولے رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو۔ اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ یہ نہیں ہے تو چاہے وہ کتنے یعنی کسی علاقے کا ہو، کسی نسب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کا نسب، اس کی نسل، اس کا علاقہ، اس کا رنگ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نامہ عمل کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ یعنی یہ ہوتا تھا کہ نسب، رنگ، خاندان ان بنیادوں پہ ہوتا تھا، لیکن اسلام نے ان اصولوں کو ختم کر کے یہ اصول دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون معزز ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز تم میں سے کون ہے؟ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جو خوف خداوندی دل میں رکھنے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، چاہے وہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے چاہے وہ کسی رنگ نسل کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی یعنی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی اور اس کی بارگاہ میں جو ہے کامیاب ہونے والا وہی ہے جو ایمان لا کر نیک اعمال کرے. تو جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے گی وہ اللہ کا پیارا اور کامیابی حاصل کرنے والا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد.